بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی باتیں جو ہیں جناب وہ ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ۔ لوگ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں کوئی بند سگار لگا کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جن لوگوں نے آنا ہے یا جن لوگوں کی شمولیت ہو سکتی ہے ان کی ناموں پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ اگر ہم لاہور میں چلے جائیں تو لاہور میں بھی تقریباً اسی قسم کے حالات ہیں۔ کراچی کی اگر میں بات کروں اور خاص طور پہ سندھ کلب کی بات کروں میں تو وہاں پر بھی یہی حالات چل رہے ہیں، اور ان کے ڈرائنگ رومز ہو کراچی کے یا کلب ہو، جیسے میں نے ذکر کیا سندھ کلب، تو وہاں پر بھی یہی ڈسکشنز جاری ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جن ناموں پہ اتفاق ہونا تھا یا جو ناموں پہ بات چیت ہونی تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کب بنے گا، کیسے بنے گا، اب صرف اور صرف ہمیں ایک جناب یہاں پہ اطلاع آنی ہے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے جا رہا ہے۔ سیکنڈلی، ڈیوڈرنٹ لائن جو ہے اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان۔ اب ڈیوڈرنٹ لائن جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ریالٹی کیا ہے، اس کی ریالٹی چیک کیا ہے، اور اس پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے، کیوں ہم شائع آؤٹ کر جاتے ہیں۔ ڈیوڈرنٹ لائن ہے کہاں، کہاں ہونی چاہیے، کس جگہ پہ اس کو ایگزیکٹلی وہاں پہ نشاندہی کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ڈیبیٹ کریں اگر ہم بیٹھ کے، اور حقیقت کو، ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ڈیبیٹ کریں تو میرے خیال میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ دونوں طرف یہاں پہ جہاں پہ پاکستان ہے اور افغانستان ہے، اور جو کنسرن ہوتا ہے افغانستان کا کہ پشتونز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، ان پہ بھی ہمیں بات کرنا چاہیے، اور ہم اگر ڈیٹیل میں جا کے اس پہ ڈسکسیں گے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے، حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات چیت کریں گے، ڈسکشنز کریں گے اور میڈیا پہ ڈسکشنز کریں اس کی، تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی اس کا پرماننٹ حل نکل آئے گا۔ اس پہ میں آج بات ضرور کرنا چاہوں گا جی، کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، اور یہ جو ایوری ناؤ اینڈ دین یہاں پہ جو جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا ایک پرماننٹ حل نکل آئے گا، اور جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ پولیٹیکل سچویشن ہو ملک کی، یا اکانومی ہو، یا اور مسائل ہوں یہاں پہ ہمارے ملک میں، کیا ان سب چیزوں کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشنز ہے یا کچھ اور؟ اس پہ بھی میں بات کروں گا جی آج۔ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جیسے میں نے پہلے کہا، کیا اس کو پرولونگ کرنا چاہیے، 90 دن سے زیادہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیسے ان سب چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے؟ اور چاہتا میں یہ ہوں جو میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کے سوالات بھی لوں گا، کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آ رہا ہے، فیس بک پیج کی بھی یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب کی بھی ڈیٹیلز ہیں، اور لائیو کالز بھی آپ کی لوں گا۔ جو بھی سوالات ہوں، جو بھی سجیشنز ہوں، وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ اور میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو بات کر رہا تھا کہ پرولونگ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن سے پہلے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے یا کوئی انٹرم سیٹ اپ آئے یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے، اور وہ اگر پرولونگ کر جائے اور ملک جو ہے ایک دفعہ ہم اس کو ایک صحیح سمت کی طرف ڈائریکشن اس کو ایک دے دیں، تو پھر میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا، یا الیکشنز ہی سب چیزوں کا حل ہے۔ ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا جی، لیکن میرے پاس آج بہت اچھے گیسٹ موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب، ہی از اے ویری گڈ رائٹر جی، اینڈ ونس ہی واز ان دا رن فار چیف آف آرمی اسٹاف، میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز اور کسی حد تک پولیٹیکل سولوشنز کی طرف میں ان کے ساتھ جانا چاہوں گا، اور آپ ضرور سوالات کیجیے گا، اور جو سوالات آئیں گے وہ میں سامنے بھی رکھوں گا، ان سے جوابات بھی لینے کی کوشش کروں گا۔ طارق خان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور سیکنڈ سیگمنٹ جو ہوگا، ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہوگا، اس میں عمر ایوب صاحب ہوں گے میرے ساتھ۔ جناب انرجی کے منسٹر رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور جب بھی انہوں نے کوئی پریڈکشن کی ہے وہ کافی حد تک درست ہوئی ہے، لیکن کوئی اچھی خبر موجودہ حکومت کے بارے میں یا موجودہ حکومت کے اقدامات کے بارے میں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اوبویسلی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، وہ اچھی خبر دیں گے بھی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ایک ریالٹی دے دیتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے جناب عمر ایوب صاحب سے۔ لائیو کالز بھی لوں گا آپ کی، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا جناب
کہ جناب فیس بک پیج ہو، ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا یوٹیوب ہو، سب آپ کے سامنے ہے. آپ کسی بھی وقت دوران گفتگو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوالات جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا میں، اور جو میرے متعلقہ ہوں گے وہ بھی میں کوشش کروں گا اس کے جواب دے دوں، اور جو میرے پینل کے متعلقہ ہوں گے وہ بھی میں کوشش کروں گا ان کے جواب آپ کو لے کے دوں. لیکن کہیں پہ کوتاہی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں جی. لیکن لائیو کالز آپ کی ساتھ ساتھ میں لیتا رہوں گا. نمبر ہے 051-614-5119 جی. جنرل صاحب، یہ ہمارے جو یہ بارڈر ہے پاک افغان بارڈر، اس پہ کبھی سکون بھی ہو سکتا ہے یا اسی طرح شیلنگ جاری رہے گی؟ کوئی نہ کوئی ٹینشن رہے گی، کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گی؟ مبشر، اس میں جو ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے، اس کی جو اس وقت جو حالات اس میں حالات ہیں، اس کی اہمیت جو سی ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورے سال کی پکچر لینی پڑے گی. یہ جو ایک سال میں یہاں پر یا 1.5 سال میں طالبان کی حکومت آئی تھی اور اس میں پاکستان میں بڑی خوشی کی لہر ایک دوڑ رہی تھی. اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ یہ پریکاشنز لیں، کوشس اپروچ لیں. اب اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں 51% انکریز ہوئے. 439 یہاں پر ڈیتھس ہوئی ہیں، 719 انجریز، 250 یہاں پر حملے ہوئے ہیں، اور یہ 51% زیادہ ہے جو پہلے سے جو ہو رہا تھا. تو اس کی اہمیت تو یہ ہے، یہاں پر طالبان گورنمنٹ جو آئی ہے اس کے بعد یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، اب اس وقت وہاں پر کچھ لوگ، اس میں میں بھی شامل تھا، کہہ رہے تھے کہ پریکاشنز لیں، اور وہ پریکاشنز بھی ہم نے بتائے تھے کیا تھے. وہ پریکاشنز تھے فاٹا کو سنبھالنا، بارڈر کو سنبھالنا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، فاٹا کو سنبھالنے کا انداز جو سا تھا وہ انہوں نے اس کو ضم کر دیا، اور ضم اس طریقے سے کیا جیسے ہم نے سوات کو پہلے ضم کیا. سوات کو کیسے ضم کیا کہ جی وہاں پر ہم نے چترال کو سوات میں ڈال دیا، باراکن ڈویژن کے اندر، اور وہاں پر ایک پی اے کو سیٹل ایریا میں بٹھا دیا، ڈی سی کو جو ہے ٹرائبل ایریا میں بٹھا دیا، اور آخر میں وہاں پر ایف سی آر ختم کر کے اپنا آئین لایا. اپنا آئین فیل ہوا، ایف سی آر واپس لائے. وہ کاروائی کرنے کے بعد صوفی محمد کو لے آئے، وہاں پر ایک اور پیرلل آئین لے آئے نظام عدل کا. وہاں پر وہ فیل ہوا، پھر ملٹری آپریشن شروع کیے. یہ اس سے ہم نے سبق حاصل کرنے کے بجائے ہم نے یہاں پر فاٹا کا بھی یہی کاروائی شروع کر دی. اچھا، اور اس کے مقاصد کیا تھے کہ ایف سی آر ختم کرنا ہے. یہاں پر تو جھگڑا جو ہوا تھا اس پر ایف سی آر کو تو کبھی کوئی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. یہ کس نے پتہ نہیں ایف سی آر والی کہانی نکال لی، لہٰذا ہم نے اس کو ضم کر دیا. اس وقت بھی سیمینارز ہوئے تھے، پشاور میں بہت ساری سیمینارز ہوئے تھے، پنڈی میں بہت سارے ہوئے تھے، میں بھی ان کا حصہ تھا. اور ہم کہتے تھے کہ یہ مت کریں اس طریقے سے. اس کو آپ اگر ضم کرنا بھی چاہتے ہیں، کوئی طریقہ ہے، کوئی ریفرینڈم کریں، مشر کو بلائیں، 14 مشر بن جائیں گے، ہر ایجنسی سے 2 لے لیں، گورنر سیکریٹریٹ میں بٹھائیں، 3-4 سال لگائیں، 5 سال لگائیں. اس کے اندر کوئی آئینی جنسی ہے وہ ایکسپرٹیز لے آئیں. جو جرگہ لاز ہیں ان کو آپ نے چینج کرنا ہے، نکات کے قانون چینج کرنے ہیں، آپ نے جو قومی زمین ہے اس کے قانون چینج کرنے ہیں. نہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور ضم ہو گیا. لہذا ابھی نہ ادھر کوئی بجٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ روڈز ہیں، نہ پولیس ہے، نہ جوڈیشری ہے. تو وہ ایک لیک آف ٹوٹل گورننس وہاں پر تو ہے ہی، ریٹ گورنمنٹ کی ہے ہی نہیں. اب جب ہے ہی نہیں وہاں پر، تو ادھر ایک تو ٹی ٹی پی بھی ہے، اور وہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان میں ایک اور کاروائی شروع ہو گئی ہے کہ یہ فینس جو ہے وہ ناجائز ہے اور اس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں. لہذا فینس کو بھی وہ اس پر بھی حملے ہو رہے ہیں. اور ہم یہاں پر اس کے بجائے کہ اس کو رسپونڈ کریں تو ہم ادھر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے معافی مانگ لی. کون سی معافی مانگی ہے؟ کدھر معافی مانگی ہے؟ کون سے افغان گورنمنٹ نے کون سا پبلک اپولوجی دی ہے پاکستان کو؟ اور ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور یہاں پر ہم غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اگر اس طریقے سے کام ہوگا تو یہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہ کب ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ سیریسنس کیوں نہیں آ سکتی
کب سیریسنس آتی ہے؟ اس وقت جب پانی سر سے گزر جاتا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہے، دیکھیں جی، دو طریقے، ایک طریقہ صرف ایک ہی ہے. ہر مسئلہ جو ان سا ہوتا ہے یا ہر اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو مسائل میں سولوشن ہمیشہ پولیٹیکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل سولوشن کو لانے کے لیے ایک ملٹری آپریشن کرنا پڑتا ہے تاکہ ماحول اس پولیٹیکل سولوشن کے لیے وہ صحیح ہو جائے. ٹھیک. اچھا، اب وہاں پر ہم نے یہ کارروائی کی تھی، ہم نے 48,000 اسکوائر کلومیٹرز کو کلیئر کیا، 3,500 کلومیٹر کی لائنز آف کمیونیکیشن کو کلیئر کیے، 7 ایجنسی کلیئر کیے، 4 فرنٹیئر ریجنز کلیئر کیے، ان سب کو باہر نکالا، پولیٹیکل سولوشن کے لیے تیار کر کے ہم نے ہینڈ اوور کر دیا. اور لہٰذا یہ پھر سچویشن یہ ہو گئی ہے، ابھی آپ کو پھر ملٹری آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں. اچھا، سو وین وی گو فار اے ملٹری آپریشن جن صاحب، تو اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہوتے ہیں. سو وہ پروز اینڈ کونس کیا ہے؟ پلس پوائنٹ، مائنس پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ پروز اینڈ کونس کی بات نہیں ہے. دیکھیں، ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو اٹ از اے کانفلکٹ کے اندر جو سا ہے ایک ٹرومیٹک قسم کا انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر جانیں ضائع ہوتی ہیں، پراپرٹی ختم ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، وہاں کی جو معیشت ہے وہ اس کو تباہ کرتے ہیں، انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں تو ہیں، لیکن آپ کو یہ اس سے ابھی پھر گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک دفعہ ہم گزرے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں اٹھایا، ہم نے ریورس کر دیا سارا کچھ، اب پھر سے کرنا پڑے گا. اچھا، ایک جن صاحب میں ساتھ ساتھ ایک کوشچنس چل رہے ہیں ہمارے پاس، لوگ اپروچ کر رہے ہیں آپ کو، اینڈ دے آر آسکنگ سم کوشچنز ایز ویل. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کوشچنز بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہیں جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں پاک افغان بارڈر کی. عدیلہ نورین ہے، شی از اے فری لانس جرنلسٹ رائٹنگ فار پاکستانی اینڈ انٹرنیشنل نیوز پیپرز. ان کا سوال یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر ڈائنامکس جو ہے پچھلے 40 سال سے ہسٹری ہے اس کی، اینڈ دے ہیو نیور بین اسٹیبل، کمفرٹیبل، اور ایون آفٹر یو ایس ایگزٹ لاسٹ ایئر، اینڈ اسپیشلی the perception that things would ease out for Pakistan, it didn't improve security situation. It is a permanent headache for Pakistan, and we guys are like living with it. Another important factor is that Pakistani economic leverage on Afghanistan, especially the later being landlocked, and Pak-Afghan transit trade, has Pakistan not used it properly? اس میں ڈو یو وانٹ می ٹو آنسر انگلش اور اردو؟ جو مرضی سر، میرے خیال میں اردو میں کر دیں، انگلش میں کر دیں، بائی لنگول کر دیں، نو ایشوز ایٹ آل. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پرسیپشن بنا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے یہاں سے جانے کے بعد ایک امن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. دس پرسیپشن واز ایگزیجریٹڈ، اور ہم اس وقت کہہ رہے بھی تھے کہ ایگزیجریٹڈ ہے، اور اس وقت بلکہ میں نے تو 2-3 آرٹیکل بھی لکھے تھے کہ ان میں سے ایک تو افغان گارڈین نوٹ بھی ہے، جس کے اندر یہ جو خوشی کی لہر جو یہاں پر پاکستان میں پھری تھی کہ اٹ واز مس پلیسڈ اینڈ مس انڈرسٹوڈ، لوگوں کو اس پہ کلیئرٹی نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. جہاں تک ویسٹرن بارڈر کا پرابلم تھا، یہ پرابلم 1947 سے شروع ہوئے، اور یہ ہے کنفیوژن آن دا ڈیورن لائن. اچھا، کنفیوژن آن دا ڈیورن لائن ہے کہ مسلسل افغانستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈیورن لائن از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک. اب ڈیورن لائن از ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ ہر چیز کی وائلیشن ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر. ٹھیک. تاریخ کا بھی، لیگیلٹی کا بھی، ایتھنیسٹی کا بھی، اس میں کوئی چیز کریکٹ نہیں ہے. اچھا. لیکن پاکستان اپنا موقف نہ بتاتا ہے، نہ بتا سکتا ہے. It seems it's highly incompetent in relating to it. اب افغانستان میں اگر اتنا دلی درد ہے اور کہ یہ مسلم، یہ پشتونوں کو ہم نے تقسیم کر لیے، تو وہاں پر تو دیر آر ادھر 13 ملین پشتونز ہیں، یہاں پر 36 ملین ہیں.
اگر ہم نے ملانا ہے تو پھر ڈیورنڈ لائن کو اس طرف لے جاتے ہیں اور ملا لیتے ہیں، یا 36 ملین افغانستان تو نہیں جا سکتے. اچھا نہیں ایک منٹ جن صاحب، ایک منٹ ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کو ہم کیوں نہیں بتا کیوں نہیں سکتے؟ واٹس دا ایشو؟ وائی ڈو وی شائی آؤٹ فرام دس تھنگ؟ بیکاز وی ڈونٹ نو آر ہسٹری. ابھی اس کے اندر ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ اس وقت جو 1800s کے اندر امیر محمد نے جو ہے برٹش کو خط لکھا تھا کہ چونکہ آپ نے روس کا بارڈر جو ہے قائم کر لیے ہے اور پرشیا کا بھی کر لیے ہے تو آپ ابھی ہمارے ساتھ بھی کر لیں. یہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی، افغانستان کی ڈیمانڈ تھی، برٹش ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. یہ ڈیمانڈ کرتے کرتے انہوں نے لارڈ ڈفرن کو خط لکھا، اس کی کافی ایک ہسٹری ہے پوری، اور انہوں نے ایک ڈیٹیل کر دیا جنرل رابرٹس کو. اچھا جنرل رابرٹس وہ مشہور جنرل تھا جو کہ وار آف جو سے ریٹریبیوشن افغانستان میں گیا تھا آفٹر دا فرسٹ افغان وار، اور اس نے بدلہ لیا تھا اور وہاں پر درختوں کو تک اس نے تباہ کر دیا تھا. لہذا وہاں پر افغانیوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور وہ ڈیلے کرتے رہے. جب ڈیلے کیا تو مورٹیمر ڈیورن آ گیا اور 1893 کے اندر یہاں پر افغانستان گیا اور ایک بہت فرینڈلی طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور وہاں پر فرینڈلی طریقے سے یہ ایک لائن بنی. یہ لائن ہوئی. اس کے بعد حبیب اللہ آیا، حبیب اللہ بھی ریٹیفائڈ اٹ. اس کے بعد امان اللہ آیا، ہی آلسو ریٹیفائڈ اٹ. تو یہ ریٹیفیکیشن ہوتی رہی. تو یہ تو اس کی ہسٹری ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد ایک قانون ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اگر دو ریاستوں کو آپس میں رہنا ہے تو کسی قانون کے تحت رہنا پڑے گا نا. وہ قانون انڈرسٹوڈ ہے یونائٹڈ نیشنز کا کہ کس طریقے سے کولونیل پاورز کے جو ڈیمارکیشنز ہیں دے آر انہیریٹڈ بائی دا ادر پاور. یہ تو ایکسیپٹڈ ہے، اس کا پراپر لا ہے. تو ابھی اس کے اندر ہم کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پشتونوں کو ڈیوائڈ کیا ہے تو پھر پشتون ہماری طرف آ جائیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ افغانستان یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے. ایک آدمی اب دکھا دیں مجھے آج جو جانا چاہتا ہے افغانستان. لیکن چلے یہ تو ہو گیا نا، یہ تو ریالٹی چیک ہو گیا، لیکن اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے بیٹھ کے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہم آرگو کرتے رہیں گے؟ یہ ہم آرگیو کرتے رہیں گے اس لیے کہ افغانستان کبھی مانے گا نہیں. وہ ایک اسٹیٹ ہے جو کہ دنیا میں ریکگنائز نہیں ہے. اس میں جہالت جو سی ہے وہ انتہا پر ہے. کوئی قانون نہیں چل رہا، نہ کوئی قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ان سے آپ کیا بات کریں گے اس وقت؟ لہذا اس میں اگر ٹیمز بن جائیں اور یہ پبلکلی ڈبیٹ ہو اور ٹی وی کے اوپر ڈبیٹ ہو اور سیدھی طریقے سے، تاکہ ساری پبلک کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اس کے اندر. اوکے ٹھیک ہے. اگر کوئی آگے بات چیت ہو سکتی ہے، چھوٹا موٹا گیو اینڈ ٹیک تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، فیئر انف. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پراپر، اور ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور ریالٹی بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گی. میرے خیال میں عدیلہ نورین کو کسی حد تک میرے خیال میں جواب مل گیا ہوگا. جی ایک اور انہوں نے پوچھا تھا ہمارا وہ جو ان سا لینڈ لاک کا. دیکھیں جی، لینڈ لاک کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لیوریج ہے. لینڈ لاک ایک دنیا کا ایک قانون ہے. ہم کو ان کو ایکسس دینا پڑے گا اور وہ ایکسس ہم دیتے ہیں، لیکن ایکسس ہم افغانستان کو دے رہے ہیں ٹورڈ دا سی. اب انڈیا اس کے اندر گھس کر کہنا چاہتا ہے کہ جی آپ واگا بارڈر کے تھرو دیں. اب ہم وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو ایکسس ٹو افغانستان ٹورڈ انڈیا تھرو واگا بارڈر. اگر یہ بات ہے تو پھر ہم کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے ہمیں ایکسس دیں نیپال کو. ہم جائیں گے نیپال بھی انڈیا کے تھرو. تو لیکن جو جج صاحب جو میں بات سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ریالٹی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دینی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو جناب جو بھی اس کا حل نکلتا ہے، جو بھی کنسنسس نکلتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا جی؟ میں جو اس میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر ایک حقیقت ہے اور ہم اس قانون کے مطابق وی آر ان دا رائٹ پاکستان. ٹھیک پھر، اور اس چیز کو ہم پبلک میں بتائیں، اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کو شک بھی ہے اس کے بارے. کوئی 100 سال کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے ہسٹری کے بارے. یہ دس مسٹ کم آؤٹ پراپرلی بلیک اینڈ وائٹ میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سو پراپر ہسٹری جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دینی چاہیے. عثمان وقار لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پراپر ہونے سے، قانونی باتیں کرنے سے، ڈیبیٹ کرنے سے یہ حل ہوگا. اس لیے کہ افغان گورنمنٹ از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کیری آؤٹ نارمل، ریشنل، ریزنیبل، جسٹیفائڈ ایکٹیویٹیز. وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں.
اچھا چلیں، ایک عثمان وقار ہیں، ان کی بھی ایک کوئری ہے، اور ہی سینگ دے وہ بھی آن گوئنگ کانفلکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کا بھی جواب آپ نے بڑا ڈیٹیل میں دے دیا ہے. جان صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور دیٹ از کنیکٹڈ ٹو اکانومی اینڈ اکانومی از کنیکٹڈ ٹو سیکیورٹی. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می. اور اگر یہ اسی طرح ہے تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب، اور یہ کہا کوسچنز ریز کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو یہاں پہ شور مچا دیا جاتا ہے جیسا ہیو اینڈ کرائی ایوری ویئر کہ جناب فوج جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے. گو کہ باجوہ صاحب جاتے ہوئے کہہ گئے کہ وی آر اے پولیٹیکل، بٹ دین اگین ڈونٹ یو تھنک کہ جہاں پہ ان پٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ اکانومی کو سیدھا کرنے کی، اسٹریٹن اپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ اگر فوج جو ہے ان پٹ دے دے، کیونکہ فوج جو ہے سیکیورٹی ایشوز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں اس ساری چیز سے، اکانومی سے، تو اگر کوئی ان پٹ دے دے تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، فوج ایک گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اور ایک حصہ ہونے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ ان کو بلا لے اور کہہ دے کہ جی آپ اپنی ایکسپرٹیز سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے میں آپ اپنا بتا دیں کہ اس میں کیا ہے، تو وہ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، مجھے پرابلم نظر نہیں آتا اس میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ناٹ انٹرفیئرنگ، اس میں دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں ایک تو اس جملے کی وجہ سے ایسا ایک تصور مل رہا ہے جیسے کہ ہمیشہ انٹرفیئر ہی کرتے رہے. یہ انٹرفیئرنس میں نے بھی فوج میں ٹائم گزارا ہے. یہ زیادہ تر تو وہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے جس کے اندر بنایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، بریف کیا جاتا ہے فارن پالیسی کے اوپر یا ریلیشن شپ ود انڈیا، یا کوئی ایسی کوئی چیز جس کے اندر کوئی نیشنل سیکورٹی پر اثر ہو. جہاں تک مجھے پتا ہے انٹرفیئرنس کرتے بھی رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن یہ بلینکٹ انٹرفیئرنس تو نہیں ہوتی رہی ہے. اس میں ایک آؤٹ گوئنگ چیف اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں گارنٹی دے رہا ہوں اٹ ول نیور ہیپن اگین، ہاؤ کین ہی گیو سچ اے گارنٹی؟ ہی از لیونگ. ٹھیک ہے. There is another chief who's come. After that he'll be followed by another chief. بالکل ٹھیک It's ہے. an institution. اس میں کوئی لائف لانگ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ How can you do this? It's a meaningless statement. اس کا کوئی it has no meaning to it. تو اس میں پتہ نہیں کیوں اس پر سارے لوگ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو he was like outgoing chief and if he has said something that does not mean کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے جن صاحب، میں آپ کی بات صحیح سمجھا. ایوری چیف اپنے ٹینیور کے بارے میں بات کرے نا، he can't talk about somebody else's tenure. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو چیف ہیں اس وقت وہ اپنے ٹینیور کے بارے میں بات کریں، جو چلے گئے ہیں وہ جاتے ہوئے کوئی گارنٹیز نہیں دے سکتے. ایسے ہی ہے نا جن صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل نا، صحیح ہے. اچھا جن صاحب، ایک اور چیز سمجھا دیں ہمیں. یہاں پہ جو اکانومی کے ایشوز ہیں وہ دن بدن لائک دے آر ڈیٹیریٹنگ، نوز ڈاؤن جا رہے ہیں. اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے یا پولیٹیکل سچویشن کو سیدھا کرنے کے لیے politicians should sit together, put their heads together and come up with like something, you know, solid. TORs بنا کے، ایجنڈا بنا کے ایک بلڈنگ میں بند ہو جائیں، اس میں جناب سارے فیصلے کر کے پھر باہر نکلیں. اور میرے خیال میں یہی حل ہے. اگر نہیں کرتے ایسے تو پھر کیا اس کا سلوشن ہے؟ جی دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو اس کو کہتا ہوں یہ ایک سچویشن ایک بن رہی ہے جو نیریٹیوز پر چل رہی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک نیریٹیو ہے. ابھی who's lying, who's telling the truth, we don't know. ہم تو ایک سٹیزن اور پبلک سن رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہے ڈیفالٹ ہونے والا ہے، دوسرا کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا. تو ابھی where are we going with this? تو اس میں لوگ جو سے ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن بھی لے لیتے ہیں. پوزیشن لینے کے ساتھ وہی پولرائزیشن ہو جاتا ہے، ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو ان سب کو ملا کر ایک ٹیبل پر لانا بہت مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا. میرے خیال میں اس کا حل ہے الیکشنز. دیر از نو ادر سولوشن ٹو دس. لیکن جو حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، میری جو ٹوٹلی انکوالیفائڈ اوپینین،
وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس جگہ سے گزر گئے ہیں جہاں پر ایک پولیٹیکل سولوشن آپ کو ملے گا تھرو کنونشنل مینس. اچھا اور میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں بھی کہا ہے کہ آئی اسٹل فیل کہ آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چاہیے جو کہ ابھی ہم کو اس حالات سے نکالے. کوئی سیاسی پارٹی نہیں کر سکتا یہ. ٹھیک. اچھا, so you think that the solution is technocratic government, but then again you are saying elections is a solution, but before elections you think that technocratic setup should be there in place اور اس کے بعد elections کرائے جائیں, ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ دو باتیں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ ان حالات میں اسی طریقے سے چلنا چاہتے ہیں اور جمہوریت چلانا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں, تو پھر اس پولرائزیشن کا حل جو ہے وہ الیکشن ہے. اور الیکشن ہو اور ہم جس طریقے سے جو بھی ہو, پتہ نہیں اچھا ہو برا ہو, ہم آگے چلتے رہیں گے, پیچھے چلیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک. لیکن اس کا دوسرا حل وہ یہ ہے کہ الیکشن آپ چھوڑ دیں اس وقت, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے آئیں جو کہ 3 4 5 سال ملک کو سیدھے سمت پر ڈالے اور اس کے بعد آپ الیکشن کروائیں. اچھا, سو دس از دا سولوشن. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہیو اینڈ کرائے ہے, جو یہ شور ہے کہ جناب الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, الیکشن از دا اونلی سولوشن, ڈو یو تھنک کہ الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے, آپ کو کلیئرٹی ہے اس چیز کی کہ وہ چیزیں سیدھی نہیں کر سکتی اور پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی, یا یہی سچویشن ہوگی, بلیم گیم چلے گی اور پھر اسی طرح شور ہی مچتا رہے گا, کوئی چیزوں کا حل نہیں نکلے گا پرماننٹ, ایسا ہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹنس نہیں ہے اس وقت ہمارا جو انسان, دیر از اے بریک ڈاؤن ان کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہر لیول کی, ہر لیول پر. ابھی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر اگر گورنمنٹ جس چیز کا حصہ بنتی ہے وہ فیل ہو جاتی, ویدر اٹس پی آئی, ویدر اٹس اسٹیل مل, ویدر اٹس ریکوٹیک, تھر کول ہو جائے, کوئی چیز ہو جس میں گورنمنٹ ہو وہ فیل ہو جائے گی, بیکاز اٹ ڈزنٹ ہیو دا کمپٹنس, دیر از نو کمپٹنس اینی ویئر. تو اس میں ابھی اسٹیٹ کیا ہے, اسٹیٹ کی ایتھوس کیا ہے, گورنمنٹ کا جو ہے رول کیا ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے, اور پھر کانسٹیٹیوشن اور آئین کا کیا رول ہے, یہ چیزیں جو سی ہیں یہ تو بالکل لوگوں نے ایک سائڈ پر رکھ دی. اب ایک آئین جو ہے اس کا سب سے پہلا فرض ہے لوگوں کی حفاظت کرنا اگینسٹ اٹس اون گورنمنٹ, پروٹیکٹنگ پیپل فرام اٹس اون گورنمنٹ. یہ آئین کا پہلا فرض ہے, فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر 1. وہ کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ایسے؟ ٹھیک ہے. Is there any fundamental rights? There is no fundamental rights. Okay. Your first constitution is being violated. Your chapter 1 of the constitution is violated every day. تو پھر یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اگر اس کو سیدھا کرے گی, جو آئے گی وہ بدلہ لے گی. سو یہ بدلہ ہی چلتا رہے گا اور اس کے بعد اس کا حل کوئی نہیں نکل سکے گا, اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اینڈ یو تھنک دیٹ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے کچھ عرصے کے لیے ہو, 5 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, وہی سب چیزوں کا سلوشن ہے, اور اس کے بعد جناب پھر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں, جو کچھ کرانا ہے اس کے بعد کراتے رہیے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے, اور کسی بھی طریقے سے اسٹیبلٹی لانی چاہیے. اوکے جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. جی اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب کو آپ نے سنا. جی میرے خیال میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے سارے سوالات کا جواب دے دیا, اور جو آپ نے سوالات رکھے تھے, یعنی کہ فیس بک پہ یا ٹویٹر کے تھرو یا کوئی بھی موڈ آپ نے یوز کیا کمیونیکیشن کا, وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیے. جو نہیں رکھ سکا سوالات ان کے سامنے آپ ضرور بھیجیے گا. آپ کے پاس آئی ڈیز ہیں, اور فیس بک کی بھی آئی ڈی ہے, ٹویٹر کی بھی ہے, یوٹیوب کی بھی ہے, اور آپ کی لائیو کالز بھی لے رہا ہوں میں. آپ اپنی لائیو کالز کر سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں, کچھ سجیشنز ہیں تو وہ بھی ضرور کیجیے گا. نمبر ہے 051-614-5119. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 051-614-5119. جی آپ کال کر سکتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عمر ایوب صاحب, انرجی کے منسٹر رہ چکے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں جناب کہ اگر سپوزڈلی کل عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں اگر آ جاتے ہیں تو ان کے پاس وے فارورڈ کیا ہے. سو میں نے چاہا یہ کہ میں ان سے پوچھ لوں, عمر صاحب سے پوچھ لوں کہ وے فارورڈ کیا ہے. اکنامک کرائسس ہے, انڈسٹریل گروتھ ریٹ جو ہے اس کے ایشوز ہیں,
کراپ فیلئر کا بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور ریزروز جو ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں. انرجی پرائسز جو ہے وہ مس مینیجڈ ہیں اور انفلیشن جو ہے وہ سب کو ہٹ کر رہی ہے. سو ان کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس کیا علاج ہے ان چیزوں کا، یا وہی بلیم گیم ہوگا؟ اور کیا الیکشن، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہے سب چیزوں کا حل ہے یا نہیں؟ اور اس وقت جب اکانومی جو ہے اٹس ناٹ ان اے ویری گڈ شیپ، تو اس وقت اگر الیکشنز کرائے جائیں تو اس کا جو فائنینشیل برڈن ہے وہ بھی کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی عمر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اچھی خبر تو دینی کوئی نہیں ہوتی، میں ہمیشہ ہی کہنا تانوں تسی کوئی اچھی خبر نہیں دین دیو. لیکن دین اگین یہ جو ایشوز ہے، آئی ول اسٹارٹ ود انفلیشن جو کہ سب کو ہٹ کرتی ہے. اور انفلیشن ہو گیا، انرجی پرائسز کی مس مینجمنٹ ہوگی. ویسے آج تو پیٹرول شول بھی کٹ کر دیتا انہوں نے پیسے، لیکن اینی ویز تسی دس دیو ریزروز کم ہیں اور ریزروز کم ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی ایشو کیا بنے گا، کتنا سیریس افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا ریزروز کا. کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف DSS ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی، اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تو سیکیورٹی کے کنسرنز نہیں ہوں گے. پتہ نہیں اب یہاں پہ آگے کیسے چلے گا کام، مجھے نہیں پتہ. آپ سمجھا دیں، سکھا دیں، اور لوگ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے. ان کے پاس لائیو کال کرنے کی سہولت مہیا ہے اس وقت. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی پروگرامز پہ آج سے 6 مہینے پہلے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیں، ہم لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے تھے. اور آپ دیکھ لیں جو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ بتایا تھا میں نے، جو پیٹرول کی کرائسس کے بارے میں بتایا تھا، جو معیشت کے بارے میں بتایا تھا، بدقسمتی کے ساتھ اسی طرح منوان چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں. ویری ٹرو. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے، ان کے ساتھ دنیا جو ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتی ہے. ان کو معلوم ہے یہ امپورٹڈ ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل، پولیٹیکل ویل بھی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنی NRO2 کے ذریعے 1200 ارب روپے معاف کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک منٹ رک جائیں جی. مجھے ایک بات سمجھائیں. سب سے بڑی جماعتیں جو ہیں سب اکٹھی ہو کے حکومت کر رہی ہیں، تو پھر بھی ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور نہ ہو؟ ایک طرف تو عمران خان ہے یا PTI ہے، باقی ساری جماعتیں تو ایک طرف ہیں، تو پھر ڈیسیژن میکنگ پاور کیسے نہیں ہو سکتی؟ ہوگی، بالکل ہوگی. اس کی بنیادی وجہ رانا صاحب یہ ہے کہ جو ان کے لیڈران ہیں، ایک جہاز کا پائلٹ جو بار بار ایک جہاز کو کریش کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مسٹیک کو، ایک چیز کو بار بار غلط طریقے سے ریپیٹ نہ کرے. یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ان پارٹیز کے لیڈران جو ہیں ان کی نیت میں یہ فطور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملک کے مفادات سے سامنے رکھتے ہیں، آگے رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 1200 ارب روپے کی انہوں نے اپنے آپ کو تو NRO2 کے ذریعے انہوں نے استثنا دے دی، انہوں نے اپنے کیسز معاف کرا دیے، پر دوسری طرف ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ میں آپ کو چند فگرز بتا دیتا ہوں. بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ ایک ملک میں آپ کا جغرافائی سرحدوں کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کی ایک اپنے ڈیفنس پہ ہوتی ہے، کریڈیبل ڈیفنس، جو منسلک ہوتی ہے قومی ہم آہنگی پہ، جو منسلک ہوتی ہے ایک اسٹرانگ معیشت پہ. یہاں پہ انہوں نے ہر ایک چیز کی بنیادیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دی ہیں. اس کی بنیادی میں آپ کو بتاتا ہوں وجوہات بھی اور فگرز دیتا ہوں. پچھلے سال تقریباً جولائی سے لے کے نومبر تک آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ، جو کہ قرضہ بینک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو، نجی شعبے کو دے رہا تھا کاروبار بڑھانے کے لیے، وہ تھا تقریباں آپ کا جناب والا 476 بلین روپیز، 476 ارب روپیہ. وہی پیمانہ آپ استعمال کریں جولائی سے لے کے نومبر تک اس سال پہ رانا صاحب، وہ فگر آ کے سکڑ گئی ہے تقریباً 27 ارب روپے کی. کہاں پہ 446 ارب روپیہ اور 76 روپیہ، اور کہاں پہ 27 ارب روپیہ. تقریباً آپ کر لیں 449 بلین روپیز، 448 ارب روپے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے
پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں لیا اس امپورٹڈ حکومت کے دوران؟ کیوں نہیں لیا؟ آپ کا کاروبار ختم ہو گیا. اس پروگرام سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا، ہر ایک شعبہ زندگی جو ہے پاکستان میں دیکھ لیں، جو صنعتی شعبے ہیں وہ اپنی صنعتیں بند کر رہے ہیں، پروڈکشن کیپیسٹیز کم کر رہے ہیں، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. آپ کے پاس جو ایل سیز جو خام مال امپورٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ بند ہیں. $4.5 ارب کی ایل سیز اسٹیٹ بینک نے روکی رکھی ہوئی ہیں. منسٹری آف فائنینس کے کہنے پہ کنسائنمنٹ جو ہے وہ پورٹ پہ بندرگاہوں پہ پڑی ہوئی ہے، کلیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، پیسہ کوئی پروفٹ ریپیٹریشن کر نہیں سکتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع بند ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا ایک پریشر کوکر کے اوپر جس طرح آپ وہ ویلو کو بند کر دیتے ہیں، اس طرح کا سما پاکستان میں بننے جا رہا ہے. آپ فیبرری اور مارچ 2023 میں آپ دیکھیے گا لوگ پھٹ پڑیں گے. مجھے تو اس دن کا خوف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو آپ نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر. دنیا میں تیل کی قیمتیں آپ موازنہ کرنے کتنی ڈراپ ہوئی ہیں اور پاکستان میں کتنی ہوئی ہیں. ہمارے دور میں جس طرح ڈراپ ہوتی تھی ہم لوگ ڈراپ کرتے تھے، کم کرتے تھے. زیادہ ہوتی تھی ہم لوگ کم زیادہ کرتے تھے. یہاں پہ تو الٹ ہے، زیادہ ہوتی ہیں تو یہ پورا پاس ابھی آن جو انہوں کرتے نے ہیں. کم کی ہیں قیمتیں آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں نہیں ہے. 40 دنیا میں فیول کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی تک 40% کم ہو گئی ہیں. انہوں نے 10% بھی نہیں کم کی ہیں. وہ بقیہ اماؤنٹ کدھر جا رہی ہے؟ وہ ان کی جیب یہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے چکر میں. اچھا دوسری اہم بات آپ آ جاتے ہیں. میں ایک منٹ آپ کی دوسری اہم بات پہ آتا ہوں. پہلے اس پہ میں ایک کال لے لوں. ایک کالر ہے میرے ساتھ موجود، جناب علی نواز صاحب ہیں ملتان سے. جی علی صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وائف صاحب. رانا صاحب میں چیزیں کو بات کر رہا ہوں. اصل چیز ملک کی جو مسئلے ہیں وہ ہے صرف انصاف کی وجہ سے. کیا ہمارے ملک میں انصاف ہے؟ میں ایک آرمی پینشنر ہوں، 80 سے 98 تک آرمی سروس کر کے آیا ہوں. سروس کرنے کے بعد میں ایک فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوا تھا. 2003 سے آپ لیبر کا کیس اندازہ لگا لیں. میں لیبر کا کیس بحالی کا لڑ رہا ہوں 2003 سے، اور آج 2022 ہو گیا ہے. 19 سال میں مجھے انصاف نہیں ملا. تو جب انصاف نہیں ہوگا تو نہ آپ کی معیشت صحیح چلے گی نہ آپ کا ملک صحیح چلے گا. ٹھیک، میں جواب لیتا ہوں. جناب علی صاحب آپ کا کنسرن میں سمجھ گیا ہوں. جناب بیسیکلی علی نواز صاحب کا کنسرن یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں 19 سال سے میں ایک کیس لڑ رہا ہوں، مجھے اس کا فیصلہ نہیں ملا. جی میرا خیال ہے رانا صاحب علی نواز صاحب کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جو آپ کے دفتر میں انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ اس پروگرام سے پہلے ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے. یہی بات ہی آپ کے مہمانوں کے ساتھ وہاں پہ کہ جی میرا کیا موقف تھا کہ ملک میں جو بنیادی چیز ہے، اور 200% میں علی نواز صاحب سے اگری کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں، جو آپ کا رول آف لا ہے وہ بالکل درست ہے. یہ جڑ ہے اس ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے جب تک رول آف لا نہیں لائیں گے تب تک کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، اور جوڈیشری کو اپنا پورا کام کرنا پڑے گا. اس وقت آپ جا کے سپریم کورٹ میں چیک کر لیں، 60,000 کیس کی بیک لاگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے. 60,000. یہ کوئی کم فگر نہیں ہے رانا صاحب. آپ امریکہ کی یا برطانیہ کی یا اور باقی جگہوں میں فگرز کہاں سے لیے؟ سپریم کو یہ فگر 60,000 کا چیف جسٹس صاحب نے آج سے 5 مہینے پہلے لاہور بینچ آف دی سپریم کورٹ میں یہ فگر انہوں نے کوٹ کیا تھا. جی میں نے خود سنا تھا، میں اس کورٹ میں موجود تھا. انہوں نے کہا تھا میرا یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم لوگ کم کر لیں، پر وہ 60,000 سے کتنا ہوگا؟ 55,000 پہ ہو جائے گا جب تک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوں گے. پھر بھی ایک بہت بڑا بیک لاگ آف کیسز ہے. تو وہ جس وقت تک آپ کی جوڈیشری ریفارمز نیچے تک نہیں آئیں گی وہ آپ یا میں نہیں کر سکتے ہیں. وہ جوڈیشری نے، عدلیہ نے از خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کہنا ہوگا کہ جی مجھے یہ چیزیں درکار ہیں. آپ نے جوڈیشل ریفارمز کیوں نہیں کی اپنے دور حکومت؟ جوڈیشل ریفارمز ہم نہیں کر سکتے، جوڈیشری نے خود کرنا ہے. آپ نے کوئی کسی کو کہا؟ جوڈیشری نے خود ڈرائیو کرنا ہے. ریسورسز کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جوڈیشل ریفارمز پش کرنے ہیں. بہت اہم ضرورت ہے. My question is کہ when you guys were in the power، ٹھیک ہے، کیا آپ نے اس قسم کا کوئی مشورہ، کوئی میسج، کوئی چیز کمیونیکیٹ کی جوڈیشری کو کہ جناب آپ جوڈیشل ریفارمز کریں؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ کیونکہ میں لا منسٹر نہیں تھا، پر ہماری حکومت کے لوگوں نے بالکل کیا تھا. پر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز آپ کی جو ہونی ہے رانا صاحب وہ ڈیپ روٹڈ ہونی ہے. کہ آپ کا جو آپ کی فوجداری کی عدالت یا آپ کی دیوانی عدالت نیچے ڈسٹرکٹ سیشن لیول تک آپ کے جو کورٹس ہیں، آپ کے نمبر آف ججز ہیں وہ زیادہ کرنے پڑیں گے. ان کی ٹریننگز، ان کی سہولیات، وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پارٹ اینڈ پیکج ڈیل ہوگا.
اس کے ذریعے آپ کا کرنا پڑے گا. اور وہ بھی نہیں صرف آپ کا جو قانون کا سسٹم ہے, جو آپ کا اپیل کا سسٹم ہے, وہ ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. اس پہ جوڈیشری اور وکلا کا بہت بڑا رول ہے, کلیدی کردار ہے, یہ کرنا پڑے گا, بحیثیت قوم ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ کرنا تو پڑے گا جی, لیکن ساتھ ساتھ میں کالز بھی لیتا جاؤں گا, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. شکیل احمد صاحب ہیں خانیوال سے. جی شکیل صاحب. شکیل صاحب. جی سر. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سر سوال یہ کرنا ہے کہ ہمارے علاقے میں نا کھاد بلیک میں مل رہی ہے. تو سر کھاد بلیک میں مل رہی ہے ہمارے خانیوال میں. ٹھیک ہے, اوکے. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے, آپ کے علاقے میں کھاد جو ہے بلیک میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی عمر صاحب, کھاد کھانے والی بلیک مل رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈفرینشل جو حکومت وقت اس امپورٹڈ حکومت نے جو پرائس مقرر کی ہے, اور جو مقدار اویلیبل ہے یا دستیاب ہے, اس سے مانگ کئی گنا زیادہ ہے. کئی گنا زیادہ ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ چڑھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ شارٹیج کی یہ ہے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے. ملک میں کوئی گیس ہوگی تو گیس سے بنے گی نا کھاد, فرٹیلائزر, تو وہ اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ گیس امپورٹ کا ایل این جی جو ہے وہ امپورٹ ٹائم پہ کر نہیں رہے ہیں. امپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں یا وہ کوانٹٹی دستیاب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی تو اس وقت دنیا نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا. جب ڈاؤن گریڈ کیا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ جو ایل این جی ڈاؤن گریڈ کیوں کیا تھا؟ ڈاؤن گریڈ اس لیے کیا تھا کیونکہ پولیٹیکل رسک بڑھ گیا تھا. پولیٹیکل رسک بڑھ گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا تھا جناب والا پورے بینکس کو پاکستان کے, یہ تقریباً آپ جون کی بات کر رہے ہیں, مئی جون کی بات, امیجیٹلی ہمارے جانے کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ آپ کی جو گیس کمپنیز پرووائڈ کرتی تھی, مطلب ایکسپورٹ کرتی تھی, باہر سے پاکستان امپورٹ کرتا تھا, انہوں نے جس وقت دینے کی کوشش, جب انہوں نے دی پاکستان کو تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. پاکستان نے ٹینڈر جو ہے وہ کینسل کر دیا, تو انہوں نے دینا ہی بند کر دیا. اس کی وجہ سے آج ان کی بے وقوفی, ان کی بدنیتی کی وجہ سے آج ایک کرائسس ہو رہا ہے کہ آج خانیوال میں آپ ہمارے جو ہیں شکیل صاحب کو کھاد جو ہے وہ بلیک میں خریدنی پڑ رہی ہے. اچھا, ریزروز ہمارے جو ہے دن بدن دے گوئنگ نوز ڈاؤن, سو اس کے لیے آپ لوگ اگر ہوں تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ ریزروز کو کیسے آپ ایکسلریٹ کر سکتے ہیں, کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنے کا ترکیب سکھائی تھی. ساری گل تسی نہیں دسنا چاہتے, گل ہے سو مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں آئے تو پھر آپ بتائیں گے, ابھی نہیں بتانا چاہتے. ساری بات ہے, ہم نے ہمارے پاس ہوم ورک کمپلیٹ. لیکن آپ یہ بھی تو کہتے تھے نا, جب پچھلی دفعہ آپ لوگ آئے تھے تو آپ کہتے تھے آپ کے پاس سب چیزوں کا حل ہے, اکانومی کو اسٹریٹن کرنے کا حل ہے, ہر چیز کا حل ہے. لیکن پچھلی دفعہ آپ دیکھ لیں شروع میں آپ لوگ گڑبڑ کیا, پھنس گئے تھے آپ لوگ. نہیں سر جی, ہم لوگ رانا صاحب, ہم لوگ جس وقت آئے تھے معیشت ہمیں نیگیٹو میں ملی تھی. ہمارے پاس جو ریزروز تھے وہ تقریباً نیگیٹو ہو چکے تھے. میں اس کمرے میں موجود تھا, عمران خان صاحب تھے, اسد عمر صاحب نے بریفنگ دی تھی, چند اور صاحبان تھے, اور ہم لوگ دیکھ کے, یہ میں تقریباً دسمبر 2018 کی بات کر رہا ہوں, ہمارے رونڈے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے. نیگیٹو ریزروز تھے, وہاں پہ ہم نے معیشت کو اٹھایا. اور جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, جس وقت ہماری حکومت انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ختم کی اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی, معیشت آپ کی 6% گروتھ ریٹ پہ آئی ہوئی تھی, باوجود اس کے کہ کووڈ پاکستان نے مطلب برداشت کیا تھا. کووڈ نے دنیا کی معیشتوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اس وقت سے تقریباً آپ کا 448 ارب روپے زیادہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر نجی شعبہ اٹھا رہا تھا پیسہ. وہ کدھر گیا؟ میں شفیق صاحب کی کال لے لوں. شفیق صاحب ہے فیصل آباد سے. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کے پاس بیٹھے ہیں جو صاحب پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب صاحب. جی میرا ان سے ایک سوال ہے. جی کریں جی. کہ ان کے پاس 3.5 سال حکومت رہی ہے, اب جو یہ رو رہے ہیں کہ کرپشن کر کے کھا گئے, سب کر گئے, تو انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اوکے, اور ان کو سزائیں کیوں نہیں دلو؟ اوکے, گاٹ یور پوائنٹ جی. ٹھیک ہے شفیق صاحب, آپ کا سوال آ گیا. دیکھیں خان صاحب بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ نہیں نکال سکے. میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا جناب کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب آپ نیٹ ریزلٹ کیوں نہیں نکال سکے,
ساری چیزوں کو. اکاؤنٹیبلٹی تو آپ نے پروسیس شروع کیا لیکن نیٹ رزلٹ نہیں نکلا. انہوں نے خان صاحب نے کہا تھا جناب کہ میری جو ٹیم تھی وہ ڈی میں چلی جاتی تھی لیکن گول نہیں کر سکتی تھی. ہوں تسی دس دیو شکیل صاحب اپنا شفیق صاحب فیصل آباد سے بالکل درست بات کر رہے ہیں. اس میں کئی وجوہات تھیں پر اس پہ ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو لایا گیا تھا وہ اسی لیے لایا گیا تھا کیونکہ ہمارے جو یہ باہر کے سو کالڈ لیڈران جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ڈیلز مختلف ملکوں کے ساتھ کی ہوئی تھیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. وہ آئے ہیں اور اسی کی وجہ سے 3 سال تو بڑا عرصہ تھا. ان میں سے ایک بھی ان میں سے یہ آپ دیکھیں رانا صاحب کہ کرپشن کے دروازے ہم لوگ بند کرنے جا رہے تھے. ملک جو ہے وہ اٹھ رہا تھا اسی لیے ان کو لایا گیا کہ ملک کو کمزور کیا جائے. اور جس وقت نہیں 3.5 سال میں نیٹ رزلٹ کیوں نہیں نکلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جس وقت وہ چیزیں قریب آ رہی تھیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, امپورٹڈ حکومت آئی اور 1200 ارب روپے کا آپ کا NRO2 جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا ہے اور ان کو کنوکشنز اوور ٹرن ہوئی ہیں. ابھی آ کے جو کنوکشنز تھی جن کے خلاف آپ کا مطلب سزا سنا دی گئی ہے وہ سزائیں بھی آ کے انہوں نے واپس اوور ٹرن کی ہے. تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بنیادی انہوں نے اکھاڑ دی ہے خود ہی آ کے. اور یہاں پہ عدلیہ نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ تو ایک ٹرنکیٹڈ اسمبلی ہے, یعنی پہ یہاں پہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اسمبلی میں بیٹھی نہیں ہے, تو آپ نے یہ نیب کا قانون کس طرح اپنے لیے آپ نے پاس کر دیا. یہ بھی سپریم کورٹ کی کمنٹس آ چکے ہیں. وہ ٹھیک ہے لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کہ 3.5 سال از اے ایمپل ٹائم, بہت ٹائم ہوتا ہے. یہی تو سارا کیوں نہیں آپ لوگوں نے نیٹ رزلٹ نکالے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھے کئی پرسنالٹیز کے. وہاں پہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں کرپشن کے خلاف یہ کرنا چاہتا ہوں, کئی پرسنالٹیز جو ہیں وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ اکانومی کو مطلب وہ کریں مکا کر کے آگے چلیں. بنیادی طور پہ یہ مطلب تھا. کتنے ریفر کر رہے ہو تسی؟ جتنے میں ریفر کر رہا ہوں میرے حال تو ریفر نہ کرو نا, میں تو کسی کھاتے نہیں ہوں لیکن تسی جتنے ریفر کر رہے ہو چلو اینی ویز. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, انرجی پرائسز آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں بڑھیں گی کم ہوگی؟ گیس چلو گیس لے لیتے ہیں, بجلی لے لیتے ہیں, ان کی پرائسز بڑھیں گی کم ہوگی, لوڈ شیڈنگ ہوگی نہیں ہوگی, یا ابھی جیسے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا انہوں نے اسکیجول دے دیا ہے, سو ان دا ڈیز ٹو کم کی ہونا ہے کہ آپ کا چولہے آپ کے نہیں چلیں گے. آپ کے شہری علاقوں میں آپ کو انہوں نے شیڈیول دے دیا کہ 3 بار آپ کو گیس ملے گی, وہ بھی نہیں ملے گی. پریشر ڈراپ ہوگا. رک جائے حوصلہ. تسی کہہ رہے ہو 3 دفعہ کی جو شیڈیول دیا ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو, وہ بھی نہیں ملے گی. وہ آپ کو نہیں. آپ کا شیڈیول کے مطابق انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی آپ کو اس ٹائم پہ گیس مہیا کریں گے. ڈیمانڈ زیادہ ہوگی گیس کی, آپ کا پریشر ہی نہیں ہوگا. پریشر نہیں ہوگا آپ کا چولہا نہیں چلے گا, آپ پھوکے مار رہے ہوں گے, آپ کی گیس نہیں ہوگی. سو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو شیڈول دیا ہے کہ اتنے گھنٹے گیس آئے گی صبح دوپہر شام, نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی. وہ اس کی بنیادی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے سمری موو کی ہے کہ ہمیں LNG جو ہے وہ ہم لوگ شفٹ کرنا چاہتے ہیں ڈومیسٹک سیکٹر میں. اس کا جو بل بنتا ہے وہ اربوں روپے میں ہے, وہ تقریباً 200-250 ارب سے بھی زیادہ ہے, اور وہ وزارت خزانہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ کر سکے کیونکہ ان کو زہر کھانے کے لیے اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے لیے, یہ میں کمپیریزن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نا, اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے, اس امپورٹڈ حکومت نے 1200 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کرا کے وہ ہڑپ کر گئے, پر عوام کے لیے جو سبسڈی وہ جو بنتی ہے کہ گیس ان کو مہیا کرنی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اپنے لیے سب کچھ ہے, قانون سازی کر دی ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں. عمر صاحب اور یہ آپ دیکھیے گا کہ گیس بھی اویلیبل نہیں ہوگی. سردیوں کے مہینوں میں جس وقت وافر بجلی ہوتی تھی ہمارے ٹائم پہ, اور گرمیوں میں بھی ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہوئی تھی, اس بار آپ لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بھی دیکھیں گے. اور بجلی جی, اور بجلی کے ریٹ بھی آپ کے چڑھیں گے اور گیس کے ریٹ بھی چڑھیں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ گیس یا بجلی مہنگی ہو تو مہیا تو ہونی چاہیے, یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ناپید ہونے جا رہی ہیں. عمر صاحب ویسے مزید میرے خیال میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کوئی کام دی خبر دینے نہیں ہو تسی, ٹھیک ہے, کی کر رہا ہے تہاڈا لیڈر اتنے لاہور کل جا کے اس نے کی اعلان کرنا وہ تسی دسنا نہیں سانو, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کوئی جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی اچھی خبر آپ نے مجھے دی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. حقیقت پہ مبنی
Yeah, I understand. You're coming up with the reality. But then again, ہوتا ہے ایک تھوڑی سی ہوپ ہوتی ہے جو ہم اپنے ویورز کو دیتے ہیں تاکہ they should like. اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں. ویل وہ آپ کا ایک پولیٹیکل سٹینس ہے, وہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا اس وقت کیونکہ اس وقت میری پوزیشن ڈفرینٹ ہے. میں اینکر اوور ہیئر مے بی جو ہمارے ویکلی شوز ہوتے ہیں جوائنٹ سیشن کے, اس میں میں ضرور کامنٹ کر دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. It's always a pleasure to have you on my show جی. Thank you very much. بہت شکریہ جناب. میں I don't add anything over here جی. I can't add anything over here. میرے خیال میں ڈیٹیل میں ساری گفتگو ہو گئی ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.